الرحمن الرحیم والذین یحاجون فی اللہ من بعد ما استجیب له پارہ 25 سورہ الشورى رکوع 2 آیات نمبر 16 تا 19۔ گزشتہ آیتوں میں دین قیم دین اسلام کی دعوت تھی پوری عالمی انسانیت کو، جس دین پر تمام کتابیں تمام انبیاء علیہم السلام متفق اور متحد۔ دین اسلام دین قیم پر استقامت اختیار کرنے کی تلقین اور ترغیب دی گئی، مگر بعض اہل کفار جو دعوت حق سننے ماننے کا ارادہ ہی نہیں رکھتے اور مسلمانوں سے حجت بازی شروع کرتے ہیں۔ بعض روایات کے مطابق یہود نصارہ نے یہ حجتیں پیش کی کہ ہمارے نبی تمہارے نبی سے مقدم ہے، ہماری کتاب تمہاری کتاب سے مقدم ہے، اس لیے ہمارا دین افضل اور اشرف ہے۔ بعض روایات میں ہے کہ یہی مضمون قریش مکہ کے طرف سے ذکر کیا گیا، کیونکہ کفار مکہ قریش مکہ اپنے آپ کو دین ابراہیم کا متبع سمجھتے تھے، تو مذکورہ آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے متنبہ فرمایا کہ دین اسلام اور قرآن کریم کے حجت لوگوں پر تمام ہو چکی ہے۔ سمجھدار، عقل مند، انصاف پسند لوگ دین اسلام کو تسلیم کر رہے ہیں، دین حق کو قبول کر رہے ہیں۔ تمہاری یہ حجت بالکل باطل ہے۔ حجتہم داحدۃ اے باطلۃ، تمہاری یہ حجت باطل ہے اور تمہارے اس بیہودہ حجتوں کے بطلان کے ساتھ ساتھ تم پر اللہ کا غضب ہے، تمہارے لیے سخت ترین بدترین عذاب ہے۔ آیت نمبر 17 میں حقوق اللہ اور حقوق العباد کے حوالے سے ایک جامع قانون کا ذکر فرمایا کہ انزل الکتاب بالحق والمیزان، کتاب سے مراد مطلقاً آسمانی کتابیں ہیں، جس میں قرآن کریم، تورات، انجیل، زبور، صحائف سب داخل ہے، لیکن آخری کتاب قرآن کریم ہے جو ناسخ ہے گزشتہ کتابوں کی، اور اصول میں تمام کتابیں تعلیمات متحد اور متفق ہے۔ اور حق سے مراد دین حق ہے۔ میزان کا لفظی معنی تو ترازو ہے، کیونکہ ترازو انصاف قائم کرنے اور حق پورا کرنے میں کا ایک آلہ ہے۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما میزان کی تفسیر عدل سے انصاف سے کرتے ہیں، لہذا لفظ حق میں حقوق اللہ اور لفظ میزان میں حقوق العباد شامل ہے۔ وما یدریک لعل الساعة قریب، یہ لوگ آپ سے قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں، یسألونک عن الساعة ایان مرساها، تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو قیامت کے حوالے سے کیا خبر؟ وقوع قیامت وہ یقینی ہے، اور تعین وقت قیامت اجمالاً اتنا سمجھنا کافی ہے کہ عجب نہیں ہے کہ یہ قیامت جو ہے قریب سے قریب تر ہو، اور اتی امر اللہ فلا تستعجلوہ کے الفاظ بھی آئے ہیں، لیکن یستعجل بها الذین لا یؤمنون بها، استہزاءً یہ کفار اور یہ مشرکین یہ جلد بازی کرتے ہیں۔ اب ہونا تو یہ چاہیے کہ قیامت کے ہولناک خوفناک حالات سے ڈرتے، تو یہ ڈرنے کے بجائے استہزاء کرتے ہیں، انکار کرتے ہیں قیامت پر جلدی کہ وہ یستعجلونک بالعذاب۔ اور جو اہل ایمان ہے وہ قیامت پر یقین رکھنے والے ہیں، وہ کامتے وہ ڈرتے ہیں، اعتقاد رکھتے ہیں کہ قیامت حق ہے، اور
وقوع قیامت جو ہے اس کے حوالے سے یہ جو جھگڑتے ہیں بڑی دور کی گمراہی میں ہے، لفی شقاق بعید ہے. وہ لوگ جو ہے وہ لفی ضلال فی الساعۃ لفی ضلال بعید ہے، دور کے گمراہ ہو گئی ہے، بہت دور تک چلے گئے ہیں. آیت نمبر 19 میں فرمایا کہ اللہ لطیف بعبادہ ویرزق من یشاء. سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما لطیف کا ترجمہ حفی مہربان سے کرتے ہیں، اور حضرت اکرمہ بار محسن سے کرتے ہیں. ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے سب بندوں پر مہربان ہے اور سب بندوں کو روزی رزق، حتیٰ کہ کافروں کو بھی روزی رزق دیتا ہے. اے کریمی کے از خزانے غیب گبر و ترسا وظیفہ خورداری دوستارہ کجا کنی محروم تاکہ با دشمنہ نظرداری. اللہ تعالیٰ کا رزق وہ عام ہے، رزق اللہ رب العالمین کا عام ہے، سب مخلوقات کو شامل ہے، متناول ہے. تفسیر مظہری لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے رزق کے بے شمار انواع ہے، اقسام ہے، بقدر ضرورت معاش رزق سب کے لیے عام ہے. پھر خاص اقسام رزق کی تقسیم میں اپنے حکمت بالغہ سے مختلف درجات اور پیمانے رکھے ہیں. کسی کو مال دولت کا رزق کا وہ زیادہ دے دیتے ہیں، کسی کو کم، کسی کو صحت اور قوت طاقت علم معرفت زیادہ دیتے ہیں، کسی کو کم دیتے ہیں. حضرت جعفر ابن محمد فرماتے ہیں کہ رزق کے معاملے میں اللہ تعالیٰ ذی روح کو اس کے مناسب حال پر غذا اور ضرورت کے مطابق غذا جو ہے وہ عطا فرماتے ہیں، بیک وقت نہیں دیتے. اگر بیک وقت دے دیتا پوری زندگی کا رزا خراب ہو جاتا. تو بقدر ضرورت اللہ رب العالمین روزانہ کی بنیاد پر دیتے ہیں، بلکہ بحسب ضرورت خاص مقدار میں دیتے ہیں. ایک مجرب عمل حضرت مولانا شاہ عبدالغنی پھولپوری رحمۃ اللہ علیہ حضرت حاجی ہمداد اللہ ماجر مکی رحمۃ اللہ علیہ سے نقل کرتے ہیں کہ جو شخص صبح 70 مرتبہ پابندی سے یہ آیت پڑھے تو وہ روزی رزق کی تنگی سے محفوظ رہے گا، اور بڑا مجرب عمل ہے. آیات یہ ہے اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء وہو القوی العزیز. والذین یحاجون، اور جو لوگ جھگڑا کرتے ہیں فی اللہ اللہ کے بارے میں، اللہ کے دین کے بارے میں، اللہ کے بارے میں، اللہ کے رسول کے بارے میں، اللہ کی کتاب کے بارے میں، فی اللہ اے فی کتاب اللہ فی رسول اللہ فی دین اللہ، من بعد ما استجیب لہ، اس کے بعد کہ قبول کر لیا گیا ہے، لہو اس کو، حجتہم اس کی دلیل، داحضۃ باطل ہے، عند ربہم ان کے رب کے ہاں، وعلیہم غضب اور ان پر غضب ہے، وَلَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ اور ان کے لیے سخت عذاب ہے. اللہ الذی، اللہ وہ ہے جس نے انزلہ، جس نے اتارا ہے، الکتاب کتاب، بالحق سچے، والمیزان اور میزان بھی، وما یدریک اور تجھے کیا معلوم، لعل الساعۃ قریب شاید قیامت قریب ہو، یستعجل وہ جلدی چاہتے ہیں، بہا اس کو، الذین وہ لوگ، لا یؤمنون بہا جو ایمان نہیں رکھتے قیامت پر، والذین آمنوا اور جو لوگ ایمان رکھتے ہیں، مشفقون وہ ڈرتے ہیں، بہا اس سے، ویعلمون اور جو جانتے ہیں، ان حق کی قیامت حق ہے، الا ان الذین یمارون فی الساعۃ جو لوگ جھگڑتے قیامت کے بارے میں، لفی ضلال بعید وہ گمراہی میں ہے، بڑی گمراہی میں ہے. اللہ لطیف بعبادہ اللہ مہربان ہے اپنے بندوں پر، یرزق وہ رزق دیتا ہے جسے چاہے، وہ القوی العزیز اور وہ بڑا طاقتور ہے اور زبردست ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد افضل صلواتک بعدد معلوماتک وصلی وسلم علیہ. اللہم صلی علی جمیع الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین وصحبہ الطاہرین وعلی من تبعہم بإحسان الی یوم الدین.